فیصل واڈا صاحب تشریف فرمائیں، فیڈرل منسٹر آف واٹر ریسورسز، اور مفتاح اسماعیل صاحب فارمر فائنانس منسٹر، دونوں کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازے. اور ایک چیز خالی میں کلیئر کر دوں کہ جو میں سروے بتا رہا تھا اس کا ایک فگر کہ موجودہ بھائی دور میں مہنگائی بڑھی یا نہیں بڑھی، اس میں تو 96% لوگوں نے کہا کہ بڑھی تو ہے، یہ تو طے ہے. لیکن ان میں سے کتنے لوگ اس موجودہ معاشی صورتحال جیسی بھی ہے اس کا ذمہ دار موجودہ حکومت کو سمجھتے ہیں؟ تو وہ 46% لوگ ہیں جو موجودہ حکومت کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. لیکن آج سے 3 مہینے پہلے جب یہی سروے ہوا تھا تو تب 54% لوگ تھے، اس سے زیادہ لوگ تھے جو موجودہ حکومت کو اس کا ذمہ دار سمجھتے تھے. لیکن میں نے کہا ہم تینوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. کورونا بڑھ رہا ہے، جلسے بڑھ رہے ہیں، اور پھر یہ کارکردگی حکومت کی کیسی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب سر بہت شکریہ، آپ کی اجازت سے آغاز کروں. کورونا بڑھ رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے تو نہیں، ہم نے بھی آج پہ خصوصی نشریات کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسے حالات میں کیا ہو جائے گا اگر یہی 13 دسمبر کا جلسہ مثلاً 13 فروری کو ہو جائے؟ یعنی آپ مثلاً یہ چاہیں گے کہ آپ کا کوئی لوڈ ون جائے جلسے میں اور اللہ نہ کرے وہ اس کو آپ ولنریبل بنائیں کورونا سے؟ شکریہ وسیم بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ کی بات درست ہے، اور میں یہی بات سوچتے ہوئے راستے میں آ رہا تھا کہ پچھلی جمعرات کو آئی تھنک جس دن ہمارا ملتان کا جلسہ تھا اس سے ایک دن پہلے اسد عمر صاحب جو کہ NCOC کے ہیڈ ہیں، انہوں نے سکھر میں جلسہ کیا، تصاویر بھی تقریب سے خطاب کیا، جس میں چلیں آپ تقریب کہہ لیں، کنونشن تھا ان کی کنونشن انڈور، اس میں محفل میں کنونشن تھا جس میں کافی لوگ. ویسے میرا خیال ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اسد عمر صاحب واؤڈا صاحب نے تو اس کی مذمت کی باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ. میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اسد عمر صاحب نے کرا. جی ہاں جی. کل شاید خان صاحب نے کہیں جلسے سے خطاب کیا ہے، چلیں آپ تقریب کہہ لیجیے کہ جلسے سے بہت سارے لوگ تھے اور اس تقریب میں، اور بہت سارے جلسے کا سما تھا، وہ خطاب کیا ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ اگر حکومت سچ مچ چاہتی ہے کہ یہ جلسے نہ ہوں تو پہلے تو یہ کہ اپنے رویے سے ان کو خود بھی یہ کرنا چاہیے، نہ سوائے کہ ہم کو خالی تنبیہ کرتے رہیں اور کرٹیسائز کرتے رہیں، اپنا رویہ بھی دکھانا چاہیے. آپ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ پہل حکومت کو کرنا یہ بات ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور اگر یہ مل کے بیٹھ جائیں، کوئی بات کر لیں گے، یار دیکھو ایک آدمی، اچھا دوسری بات اسپیکر نے بلایا تھا، دیکھیں نا دوسری بات گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ہم کیوں کہہ رہے ہیں، ہم دو باتیں ہمارے جو ہے نا بیانیہ یہ ہے کہ یار آپ نے الیکشن بے ایمانی کریں اس سے جیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک نے پارلیمنٹری کمیٹی بنائی تھی، صحیح، آپ اس کو فعال کر دیں، اس کو بولیں انویسٹیگیٹ کر لو. اگر یہ ایمانداری سے جیتے ہیں اور ان کو ڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے کیا اسٹیٹس اس پارلیمنٹری کمیٹی کا؟ کوئی اسٹیٹس نہیں ہے جب تک کہ خان صاحب کا اشارہ نہیں ملے گا. وہ بیچارہ کیسر، کیا نام ہے، کیسر جو ہے وہ تو مطلب سانس نہیں لیتا، تیسرا 2 سانس لے لیتا ہے. تو نہیں ویسے آپ پارلیمنٹرین، آپ کو معلوم ہے اس کمیٹی کا اسٹیٹس ایگزیکٹلی کیا ہے فیصل واڈا صاحب؟ دیکھیے بدامی صاحب، اگر تو پارلیمنٹری کمیٹی کا مسئلہ ہے تو میں آپ کو گورنمنٹ کے بہاف پہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ آ جائیں جی، ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو. آپ نے جو کرنا ہے، آپ نے جس قسم کے الیکشنز کو چیک کرنا ہے آپ کر لیں. دیکھیں تھوڑا سا آپ کو ماضی کا دیکھیں، ماضی میں جب 2013 کے الیکشنز ہوئے تو سب سے زیادہ پٹیشنز جو تھیں ریگڈ الیکشنز کی پورے پاکستان میں لگی. کمپیریٹیولی 2018 میں اس کا صرف 25% پٹیشنز لگی، اس 25% کے 50% پٹیشنرز ہم ہیں SPTI. اچھا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو زیادہ شکوہ ہے آفیشلی اسپیکنگ اگر کمپیئر کریں جہاں بھی جو ہارا، کیونکہ دیکھیں کئی 17 سیٹیں تو ہماری ایسی ہیں جو 100 200 500 800 3000 13000 اور 11000 کے ٹرم میں گئی ہیں. لیکن اس کی ایگزامپلز تو کنٹری بھی ہوں گے نا. آپ شہباز شریف صاحب سے بہت کم مارجن سے جیتے ہیں نا کراچی میں. دیکھیں نا، آپ نے ہر لیول پہ، ہر فورم پہ اس کو چیلنج بھی کیا اور آپ کو شکست ہوئی. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ فورم ہے جس پہ ہم اگری کرتے ہیں. میں آپ کو گورنمنٹ کے بہاف پہ ورڈ دیتا ہوں، آپ کل آ جائیں جی، ہم ویلکم کرتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. If it was that simple تو یہ تھا، مطلب it should be that simple. اگر آپ وہ کہہ رہے ہوئے ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں، بریک میں تو نہیں کہہ رہے. بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. اگر مطلب میں آپ کو بتاؤں نا کہ اگر آپ کے لیڈرز نے کوئی آفیشلی کوئی موو کیے اس پارلیمنٹری فورم کو مزید فعال بنانے کے لیے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ فعال بنا سکتے ہیں تو بالکل بنائیں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ تو بالکل یہ چاہتی ہے. جو ہماری آپ کی پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ حکومت سے بات نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں کریں گے. پارلیمنٹری کمیٹی نہیں، حکومت سے بات جو یہ کرتے ہیں نا، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ حکومت سے ہم سے کوئی بات کرتے ہیں، پھر باہر نکل کے جھوٹ بولتے ہیں کہ تو ہم نے کہا یار ان سے بات ہی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، جب انہوں نے جھوٹ ہی بولنا ہے تو ان سے کیا بات کرنی. دوسرا یہ کہ یہ لوگوں کے پاس اختیارات بھی بہت کم ہیں. وہ جھوٹ کے ساتھ ساتھ ایک پلندہ ہے، وہ بھی ثبوت کے طور پہ دیتے ہیں کہ دیکھو مسئلہ فیٹف کا تھا، قومی سلامتی کا تھا، بولے کہ یہ کر دو نیب میں تو ہم کا ساتھ دیں گے. تو یہی تو ہے NRO جو یہ مانگتے ہیں. یہ بات لیکن ایک تو یہ کہ اگر NRO مانگتے ہیں نا، جیسے مراد سعید نے کہا تھا 7 لوگوں نے NRO مانگا، تو نام بتا دینا یار. اگر عمران خان بولتا ہے کہ مجھ سے NRO لوگ مانگتے ہیں، نام بتا دو یار.
ٹھیک ہے, یہ تو لحاظ نہیں کرتے نا. اگر سچ مچ نام ہوتے تھے کہ مفتاح اسماعیل نے NRO مانگا تو نام بتاؤ. میں تو کہتا ہوں اگر مراد سعید کہتا ہے کہ مفتاح نے مانگا تو نام بتا دے یار, ٹھیک ہے, ایک تو ایک بات ہے, ٹھیک ہے. اچھا دوسری گزارش یہ ہے کہ تو وہ NRO تو, اچھا دوسری گزارش ہے کہ یہ جو بل تھا, یہ سب کو پتا ہے کہ یہ تو ایک تیسری قوت ہے پاکستان میں جس نے بٹھا کر ہم کو اور ان کو پی ٹی آئی کو بٹھایا تھا, بولا تھا کہ یہ 4 فیٹف کے بل ہیں اور یہ نیب کا بل ہے اور ان چاروں کو 5 کو ایڈریس کرو. اس سے جو میرے اوپر کیس ہو چکا تھا, جو ہم پہ گزری وہ گزر گئی ہے, ہمارے کیس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ تو آگے دونوں کو بٹھایا گیا, آپ دونوں بیٹھ گئے, پھر ملک کے بہترین مفاد میں آپ دونوں نے کہا کہ کام کرو. ہم نے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تجاویز لے کے آئیے, ہم 32 تجاویز لے کے آئے. دوسرے دن انہوں نے کہا اچھا ہم وزیر اعظم سے پوچھ کے آتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں قبول نہیں. ہم نے کہا کون سی قبول نہیں, بولتا ساری قبول نہیں. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد انہوں نے باہر جا کے کہا کہ NRO لینے کی, یہ بات سچائی میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو اس کی کلیریفیکیشن دے دوں. دیکھیے آپ پریوی ہیں اس میں کچھ انفارمیشن. میں نیچرلی ایم پارٹ آف دی کیبنٹ. کریکٹ. دیکھیں جی, تیسری قوت تو یہ بتائیں گے کہ وہ کون سی تیسری قوت ہے. ظاہر ہے بابڈا کی بات تھوڑی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا مطلب فوج کی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے آپ اس پوائنٹ کو آپ لکھ لیں اپنے پاس, فوج, ٹھیک ہے جی. دوسری چیز یہ کہ جو ان سے کہا فیٹف کی گرے لسٹ میں, ان کے دور میں فیٹف کی گرے لسٹ میں آئے, ہمارے دور میں نہیں آئے تھے, ٹھیک ہے جی. جب ان کے دور میں آئے اور ہم نے ان سے کہا کہ جی پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے, پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے گا, انہوں نے کہا خاموشی سے 34 نکات ہیں نیب کے, اس کو ختم کر دے, تاکہ اس نیب ختم کرنے میں کیا ملنا تھا, ان کو جزات مل جاتی تھی, ان کے کیسز ختم ہونے تھے نا. ہم نے وہ قوم کو آگے بتا دیا کہ یہ پاکستان کا مفاد تب پورا ہونے دیں گے جب یہ 34 نیب کی 38 نیب کی شکوں میں سے 34 پہ ان کے حساب سے مان جائیں, ہم نہیں مانیں گے, ٹھیک ہے جی. پھر کیسے مانے, ٹھیک ہے سنیں نا سر. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوں کہ انہوں نے ابھی آپ کے شو کو سٹارٹ کرتے ساتھ کہا کہ تیسری قوت یعنی کہ فوج جو انہوں نے ایڈمٹ کی. تو بھائی جب فوج کے کہنے پہ آپ بیٹھ گئے اچھے بچے بن, آپ فوج کے کہنے پہ آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بقول آپ کے اور ہمارے وہ بند رہا, آپ انقلابی جیل میں نہیں بنے, ٹھیک ہے. تو پھر ایسا کیا ہو گیا, آپ نے ایکسٹینشن پہ بھی ساتھ دیا اور انکنڈیشنل ساتھ دیا, اور وہی لوگ جن کا آپ نے انکنڈیشنل ساتھ دیا تھا, جن کہنے پہ آپ بیٹھے تھے کچھ مہینہ پہلے, ان سب کے خلاف آپ ہو گئے, ان سب کو آپ گالیاں دینا شروع ہو گئے. کیوں بھائی, بتائیں وجہ. معصومانہ سوال ہے ویسے, 4 مہینے پہلے ایکسٹینشن اور اس کے بعد واپس لگے. ایک تو یہ کہ جو میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ اچھا 4 لا تھے, 4 لا میں سے 3 لا فیٹف کے تھے, 1 لا تو اس کو ایسا ہی تھا کہ جس میں 180 دن ایسے ہی بند کر سکتے. جب ہم نے پوچھا تھا کہ اس سے فیٹف سے تعلق ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہے, پھر سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, وہ ختم ہو گیا, ڈراپ ہو گیا. اس کے بعد اور میں نے جا کے کہا کہ ہم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, ہمارے اوپر تو کیسز چل گئے تھے. یہ نیب کا لاکس ہے کہ آپ جو ہے کسی کو اتنے عرصے تک بند نہیں کر سکتے, جو ان کو بہت فائدہ ہوگا یہ جو پورٹ قاسم پہ لوگ ادھر ادھر رشوتیں مانگتے پھر رہے ہیں, یہ جو پائپ لائن نہیں بن پا رہی ہے, یہ جو اتنی چیزیں کر رہے ہیں, یہ جو مطلب یہ بہت سارے جو یہ جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ گورنر صاحب کیا کر رہے ہیں سندھ کے, یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ علی زیدی صاحب کیا کر رہے ہیں, ان کو فائدہ ہوگا, یہ خود بتائیں گے. فیصل تک مطلب آپ ان لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کسی کو بھی آپ بغیر الزام, مطلب آپ کسی کو بھی بغیر ثبوت کے ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف ٹائم, جیسے 2 سال آپ نے فواد حسن فواد کو بند کیا, 3 سال میں آج چیمہ بند ہے شاید, لیکن یہ بات لاجیکل ہے. اس کو فیٹف سے نتھی کرنے کا کیا مقصد ہے, اس کا فیٹف سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے نہیں کیا تھا, ہم کو تو انہوں نے بلایا. کس نے کیا تھا؟ فوج نے. آپ کو جو لکھا ہوا ہے نا, انہوں نے کہا تھا کہ آ کے بیٹھو اور یہ 4 بل کو ایک ساتھ کرو. تو وہاں نیب کیوں لے آئے؟ وہاں تو ہم تھوڑی لے کے آئے تھے, وہ لے کے آئے تھے یار. کون؟ فوج. نیب امینڈمنٹس کی بات کر رہا ہوں. جی فوج پھنسی ہوئی تھی نیب میں, بہت چاہ رہی تھی کہ نیب لاز امینڈ ہو جائیں. دیکھو یہ جو تیسری قوت تھی جس کو میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا تھا کہ اس کا کیا مفاد تھا نیب لاز امینڈ کرنے میں؟ ان کا یہ نہیں, مفاد کسی کا نہیں تھا, مفاد ملک کا تھا. ملک کا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, وہ کہیں نہیں ملک کا مفاد, وہ چاہتے تھے, یہ نہیں چاہتے تھے. اب کیا ہے؟ نہیں ایسے یہ تو انتہائی سیم پیج پر ہے نا دونوں. اگر وہ چاہتے تو یہ ہاں نہ کرتے. بات تو سن لو, میری بات سن لو. صاحب آپ چاہ رہے ہیں آج مفتاح صاحب بھی, مفتاح صاحب آج آپ نہیں پوری کہ آپ ڈار صاحب بننے والے ہیں, نہ کریں, میں آپ کو روکوں گا. آپ کاروباری آدمی, میں روکوں گا. میری بات سنو, میری بات آپ ان کی حمایت میں بات میں کروں گا, روکوں گا نا. کاروباری آدمی ہے نا, کیوں کرے ڈار والا کام؟ دیکھو یہ کوئی بیوروکریسی کام نہیں کر رہی تھی, لوگوں کو یہ فیل ہوا کہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے آگے, تو یہ بلز جو ہیں یہ امینڈ کروا لیں. اس لیے لوگوں نے انہوں نے آ کے بٹھایا کہ یار آپ بیٹھ کے, آپ کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے, ان کو نہیں کر پائے کنونس. انہوں نے اپوز کیا نا اس کو. ان کی پوری کابینہ کنونس تھی ماں سوائے عمران خان کے. یہ لوگ تو سب آ کے بول چکے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہو جانا چاہیے, صرف عمران خان منع کر رہا ہے. کس نے بولا تھا؟ یہ وزراء نے بولا تھا. مثلا میں نام نہیں لوں گا, لا منسٹر یا جس کے بھی جو بھی بیٹھے ہوئے, تو سب کنونس ہو گئے. پاکستان میں ایک آدمی کنونس نہیں, اس کا نام عمران خان تھا. اسٹیبلشمنٹ نے سب کو کنونس کر لیا, ان کو نہیں کر پائی. اسٹیبلشمنٹ نے مجھے نہیں بول رہا ہے. تو فوج نہیں, سنیں میری بات, واپس سے سن لیجیے.
یہ بڑا یہ ضرور معاملہ آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے, تھوڑا حیران ہو رہا ہوں نا. کیمرے میں سن دیکھو, ایک کمرے میں بٹھایا, ایک مثال ہے, ٹھیک ہے, اے سی بھی اس کو گرمی لگ رہی ہے, میں بات کر رہا ہوں اس کو گرمی لگ رہی ہے. کمرے میں بیٹھا, انہوں نے کہا یار یہ چار یہ بل اور یہ 5واں بل جو ہے, یہ 5 بل کو آپ طے کر لیں. ٹھیک ہے بسم اللہ. ہم نے اچھا یہ 3 بلوں میں بھی انہوں نے ہر چیز میں پی ٹی آئی غلطی کرتی ہے, اس میں بھی غلطی کری ہوئی تھی, یہ بل کے اندر چیزیں غلط لکھی تھی, ایک میوچل لیگل اسسٹنس کا بل تھا وغیرہ وغیرہ, تینوں بلوں میں غلطی تھی, وہ غلطیاں ٹھیک کر دی. ٹھیک ہے, اس بل کے اندر ہم نے کہا یار اس میں بھی غلطی ہے. امینڈڈ ورژن تو یہ لے کے آ گئے تھے پہلے, ٹھیک ہے, ہم نے کہا اس میں بھی غلطی, انہوں نے کہا کر دو, ہم نے کہا وہ کر کے دے دی, جو 36 یا 33 جو بھی ریکوائرمنٹ تھی وہ دے دی. اس کے بعد انہوں نے اس کا منع کر دیا. ٹھیک ہے, ہم نے اس کے باوجود بھی باقی 3 فیٹ آف کے جو بل تھے اس کے اندر ہم نے ووٹ دیا تھا. آئی نو, ٹھیک ہے, چلیں. لیکن یہ بات انٹرسٹنگ ہے کہ وہ جو نیب امینڈمنٹس تھیں وہ اپوزیشن کی طرف سے نہیں آئی تھی, وہ فوج کی طرف سے آئی تھی. انٹرسٹنگ ہے. امینڈمنٹ ہم نے نہیں, یہ ڈسکشن ہم نے شروع نہیں کرا تھا, وہاں سے آیا تھا نا, امینڈمنٹس ہم نے دی تھی. ڈسکشن انیشیٹ وہاں سے ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ. نہیں انٹرسٹنگ نہیں ہے, انٹرسٹنگ تو آپ شو بنا ہے. یہ تو مجھے بھی آج مفتاح صاحب نے جو ہے وہ ایک بریکنگ نیوز آپ کو انہوں نے نہیں بتایا. ٹھیک ہے, میں تو کہہ رہا ہوں مجھ سے ویل انفارمڈ آدمی ہے. اب یہ ہو گیا کہ آپ زیادہ کنیکٹڈ, آپ سب کو پتا تھی یہ بات, میں نے صرف بول دی ہے. نہیں سر, کوئی بری بات نہیں, آپ سب کو پتا تھی. بالکل بری بات نہیں ہے, ہم ویسے خیال رکھتے ہیں, ہم نے کہا سارے لاز اپنے کاروباریوں کے لیے چینج کیے. بالکل نہیں, آپ نے تو دیکھے نا, جہانگیر ترین کا کاروبار اچھا کر دیا, آپ نے بزدار کا کاروبار اچھا کر دیا, مزدار کے بہنوئی کا عامر کیانی کا کاروبار اچھا کر دیا, آپ نے اس کا کاروبار اچھا کر دیا, وہ کیا نام ہے, فوڈ کا سیکورٹی کے جو وزیر تھے, خسرو بختیار کا کاروبار اچھا کر دیا. آپ نے تو ان لوگوں کے کاروبار اچھے کرے, آپ نے عام آدمی کا تھوڑی کاروبار کرا اچھا. 400 ارب روپے کا آپ نے چینی پہ ڈاکہ مار دیا. پہلے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں, پھر اس کا جواب دے دیتا ہوں. میں مفتاح صاحب سے کہتا ہوں کہ جی سب سے برے لوگ پاکستان کی تحریک انصاف ہم لوگ ہیں. آپ نے اتنا زبردست کام کیا پاکستان کے لیے, دودھ کی نہریں, کاروباریوں کے لیے زبردست کاروبار, ہسپتالوں کی لائن, اسکول میں جہالت ہمارے ملک سے ختم ہو گئی, 35 سال سے سڑکیں بن گئی, کچرا ختم ہو گیا, سوئٹزرلینڈ بن گیا. آپ نے سارا انویسٹمنٹ باہر کا پاکستان میں لیا ہے. آپ نے اتنے سب زبردست کام کیے. آپ کا لیڈر نواز شریف, جس کو آپ کے سمدھی اسحاق ڈار نے عالمی طور پہ انٹرنیشنلی شہرت بھی دلائی, سرٹیفکیٹ بھی دلایا چوری کا, مفور ہونے کا, وہ ملک سے کیوں بھاگا ہوا ہے؟ آپ کا فائنانس منسٹر اتنا زبردست کام کرنے والا ملک سے کیوں بھاگا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے نا جیل میں. شہباز شریف نواز شریف کا بھائی کیوں جیل میں؟ کہتے ہیں کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. بیٹی مریم نواز کیریبین فنڈ کے بعد کیوں کنوکٹ ہوئی ہوئی ہے؟ اس کے پاس ایک جائیداد نہیں تھی پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر, اس کی اتنی جائیدادیں نکل آئی. آپ کا علی ڈار جو ہے داماد نواز شہباز شریف کا کیوں ملک سے باہر ہے؟ آپ نے اتنے زبردست کام کے بدامی صاحب ملک چھوڑ کے بھاگ گئے. ان سب کا وہ ایک ہی جواب دے رہے ہیں کہ یہ فائنانس منسٹر ہے, انہوں نے فائنانس منسٹری چلائی, کیسز برداشت کیے, یہ ملک چھوڑ کے گئے. ان کا کاروبار یہاں ہے, کیا کاروبار چھوڑ دیا انہوں نے, بند کر دیا؟ مجھے آج پوچھے مفتاح, دیکھیں فیئر رہنا چاہیے اپوزیشن کے ساتھ. مفتاح اسماعیل کے اوپر آپ 50 ایلیگیشن لگا دیں, 5000 ایلیگیشن لگا دیں, غلطیاں بھی کی ہوں گی, الزامات میں سچائی بھی ہو سکتی ہے, لیکن مفتاح اسماعیل کا جب بیس آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا باپ دادا سے کاروبار کرتا رہا. اگر اس کے پاس 100 روپے کی جگہ 1000 روپے, تو 1000 میں سے 1000 چوری کے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اگر آپ اتنے کنوینس تھے اور اتنے فیئر ہیں تو یہ میرا کوئی بھائی ہے, میرا رشتہ دار ہے. اس کے باوجود یہ مفتاح اسماعیل اتنا عرصہ جیل کاٹ کر آیا نا بھائی, کیا میں نے یہ تو نہیں کہا پورے 1000 کے 1000 حلال تھے, میں نے کہا اس میں 1000 میں یہ نہیں آپ کہتے 1000 کے 1000 چوری کے, اس میں آپ آنسر ڈال سکتے ہیں. الزام ہے نا, ابھی تو آنسر یہ ثابت ہونے کے قریب بھی نہیں پہنچا, لیکن کتنا سا جیل کاٹ گیا. مفتاح اسماعیل, وسیم بدامی, ہم 3 میں سے جس پہ الزام لگا اور کورٹ نے اس پہ مہر لگا دی کہ کنوکٹڈ ہے, اشتہاری ہے, مفرور ہے, وہ مجرم ثابت. لیکن کم از کم یہ تو مانتے نا, اس مجرم ثابت ہونے سے پہلے کسی کو جیل نہیں جانا چاہیے. بھائی یہ 125 دن کیوں جیل میں کاٹ گیا ہے, کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ابھی الزام ثابت نہیں ہوا ہے, جیل کا صاحب کا جواب ہیڈ لائنز لگ گئی, بدنامی. مجھے کنوینس کر دیں سر, مجھے ایک بات بتائیں, 150 دن, وہ ایک دن یاد کر کے بیٹھے ہیں. مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ اتنا سب کچھ ہو گیا پاکستان میں, اتنا سب کچھ مفتاح اسماعیل کی طرح حساب سے ہم نے برا کیا اور انہوں نے زبردست کیا. پورا خاندان مجھ سے بھاگا ہوا ہے, اور بیٹی بھاگنے کے چکر میں تھی. اس بیٹی کو جب روکا کہ آپ کنوکٹڈ ہیں, آپ ECL میں آپ نہیں جا سکتی, آپ مجھے اس کا جواب دیں انقلابی جیل میں کیوں نہیں بنے؟ وہ ٹویٹر اکاؤنٹ 1.25 سال کیوں چھپ رہا؟ اس کے بعد آپ نے الزام لگایا, ایک منٹ, آپ نے الزام لگایا زین الاسلام پہ کہ وہ ایز اے DGI سے اس نے اٹھا کے باہر پھینک جاؤ, تو آپ نے اس کو سرٹیفیکیشن کیوں دی کہ آپ نے اتنا زبردست کام کیا پاکستانیوں کے لیے؟ آپ نے اس کو فیئرویل ٹی کیوں دی؟ پھر آپ نے
آرمی چیف پہ الزام لگایا تو آپ نے اس کو کیوں ایکسٹینشن پہ دی؟ ایک ایکڑ. پھر آپ نے مشرف کا کہا کہ آپ کی بیٹی نے چیخ کے کہا مشرف یہاں سے بھاگ گیا. مشرف کو اگر بھگایا تو آپ کی حکومت نے بھگایا تھا, آپ کی حکومت نے چھوڑا تھا. ہسپتال میں نا آپ کی حکومت تھی, آپ ہی نے اس ٹائم کے چیف کو سعودی عرب میں ٹرانسفر کیا. آپ آج آپ سب کو گالیاں دے رہے ہیں, عدلیہ کو گالیاں دے رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ہمارا ان پر بس نہیں چلا. نہیں, آج آپ کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ بس کہاں چلتا ہے. بداوی صاحب ایک منٹ, آج ہم دو ہی ہیں نا. نہیں میں بھی ہوں بھائی, مجھے تو بولنے دو. آپ یہ کہہ رہے ہیں آج کہ جی میں نواز شریف ہوں, یہ ملک میرے باپ کی جاگیر ہے, یہ ملک کے جو عوام ہے وہ میرے ذاتی نوکر ہیں. حکمران خاندان آپ نے ان کی بیٹی کے منہ سے سنا, اور میں چوری کروں گا, میں عدلیہ کے اوپر اٹیک کروں گا, میں فوج پر اٹیک کروں گا, میں ماڈل ٹاؤن میں 14-50 لاشیں گرا دوں گا. مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. جب چاہے میں کانٹریکٹ کروں گا, سعودی عربیہ بھاگ جاؤں گا.